बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार है तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना CNIC नंबर 1166 पर आपने SMS करना है बगैर किसी डैश के। 18 साल से अगर ऊपर हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे तब भी आप अपने वालिदैन को, अपने बड़े बहन भाइयों को बता सकते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने आप को कोविड-19 की वैक्सीनेशन के साथ इंगेज करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। बिकॉज एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बिकॉज अगर आप सेफ होंगे तो आपका माशरा भी सेफ होगा। बहुत शुक्रिया। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय Zaltrix फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी and tutor medics they are serving those students who are suffering in COVID-19. Thank you very much for the both sponsor. आज का जो शो है बड़ा खास होने जा रहा है। आज का जो शो है that is based on चित्राल की तलाश, और माशाल्लाह से इस तलाश को पूरा करने जा रहे हैं आज हमारे पास जो ऑनरेबल गेस्ट हैं। अगर उनका तारुफ कराता चलूं, माशाल्लाह से बड़े रेनाउंड वहाँ के पोलो प्लेयर हैं और साथ के साथ म्यूजिशियन के से बहुत लगाव रखते हैं। चाशनी है बहुत ज्यादा शायरी के उसमें, और माशाल्लाह से CEO है द विलेज व्हाइट रॉक गेस्ट हाउस बोनी की। बोनी चित्राल की बहुत खूबसूरत जगह है और जहां से आपको आज लाइव लेके जा रहे हैं। और माशाल्लाह से अगर इनकी डिफरेंट एक्सप्लोर करें तो हॉर्स राइडिंग करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, टूरिस्ट हैं, बहुत कुछ है और शंदोर पोलो प्लेयर भी हैं माशाल्लाह से। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट अनवार को अपने प्रोग्राम, अनवार खान को अपने प्रोग्राम फोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया अनवार ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, हमें टाइम दिया, इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा मशहूर है। चित्राल की तलाश, तो बताएं चित्राल की तलाश शुरू करें तो पहले जरा 360 करके घुमा के तो दिखाएं चित्राल कैसा है, ठंडा ठंडा है और क्या क्या है यहाँ पे। सर ये 360 एंगल में पूरा चित्राल दिखाना तो ऐसी बात है कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरा ये है कि चित्राल देखना ये है यहाँ पे आके ही देख सकते हैं। मेरे कैमरे के आंख से या किसी मीडिया के आंख से इसको देखना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट से जहाँ पे ना आपको 3G पहुंचाती है ना वाईफाई के सिग्नल्स आपको उधर तक पहुंचाते हैं। तो जो खूबसूरती है वो आप माशाल्लाह से इस जगह इस वक्त बूनी में बैठे हुए हैं, वहाँ आपका माशाल्लाह से होटल भी है, तो थोड़ा सा लोगों को अनफोल्ड करिए ये बूनी कौन सी जगह है, क्या क्या यहाँ है और क्या क्या दिखता है यहाँ। जी सर, सबसे पहले मैं बुनी का अगर इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये गांव का नाम है बुनी। ये बुनी जो है ये बुएनीस फारसी का लफ्ज़ है जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। बुएनीस से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। तो इसके बारे में कहते हैं कि कदीम ज़माने में कोई सयाह, कोई एक मुसाफिर इधर से जा रहा था पहाड़ से, तो उसने नीचे करके जगह देखी और उसने देखा कि बिल्कुल बंजर है, कोई पानी, जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। तो उसने कहा कि ये बुएनीस, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं है, कोई जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इधर से चला गया था। उसके बाद से जगह का नाम बूनी बन गया है। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ है। उस बुजुर्ग को मैं कहूँगा कि आपने थोड़ी जल्दबाजी की है नाम रखने में। तो अगर अभी आप आके देखते हैं तो ये चारों तरफ से ये जी ये पहाड़ों से, ये पहाड़ है हमारे दोनों तरफ। अगर मैं अभी जिस जगह में बैठा हूँ मेरे पीछे जो है ये पहाड़, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा सर कैमरे से। तो ये जो है हिंदू कुश के पहाड़ है। इसमें हमारे पास 6000 एबो पीक्स है, जिसमें हाईएस्ट जो पीक है वो है हमारे पास बुनिज़म जो 6525 समथिंग इतना है। इसके अलावा जो मेरे सामने जो पहाड़ है ये हिंदू कुश के, ये सामने जो है ये हिंदू कुश है। ये हिंदू कुश है सर, पीछे हिंदुराज है। हिंदू कुश में हाईएस्ट पीक जो है वो तेरिशमीर है, जो कि 7007 यानी कि 8000 के आसपास है, 7779 समथिंग है। तो ये है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को अगर हम कोई फिलहाल उसको मुतनाज़िया इलाका देखें तो ये पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक है तेरिशमीर। और इसके अलावा तेरिशमीर के जितने यहाँ पे 57 और भी पीक्स है जिनके हमारे पास अभी तक नाम भी नहीं है और उनको किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं किया। अनवार, इसका मतलब कोई बंदा वहाँ गया ही नहीं है, जितनी अनएक्सप्लोर्ड पीक्स पड़ी हुई हैं। जी असल में सर हमारे लोगों में ये है कि हमारे पास माउंटेनियरिंग का कोई शौक नहीं रखता पहाड़ों पे जाने का, और इसको किसी ने आज तक इसको स्पोर्ट्स के तौर पे किसी ने लिया ही नहीं है। सिर्फ एक सातपारा साहब थे या उस किस्म के 2-3 और लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो इस दुनिया से गए, उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनका मिशन आगे पहुंचाना हमारे जिम्मे। तो बुनी के अंदर सर हमारी जो स्पेशलिटी है यहाँ के फ्रूट्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है।
کہ ادھر کے سیب بہت زیادہ پاکستان کے شہروں میں، ہاں جی سیب بہت زیادہ مشہور ہے ادھر کے، اخروٹ، خوبانی اور یہ توت کے بہت سارے فروٹس کے حساب سے یہ آپ سمجھے کہ بہت سارے ہمارے پاس میوے اور ریچ ہمارے پاس ایک ہے. ہاں جی. اور ایگریکلچر چونکہ چترال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مونٹینس ایریا ہے، سارے ہمارے پہاڑ ہے آس پاس، تو زمین ہمارے پاس کافی کم ہے جس میں ہم اپنے ذاتی ضرورت کے لیے سبزیاں اگاتے ہیں، اور چاول بھی کاشت ہوتا ہے، گندم ہوتا ہے، مکئی وغیرہ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو کوئی ایکسپورٹ امپورٹ یہ سین نہیں ہے کہ باہر بھیجے. تو فروٹس کے اعتبار سے بھی چترالی ایسے لوگ ہیں کہ آج تک انہوں نے کوئی اپنی چیز مارکیٹ کرنے میں ناکام ہے. تو ان کے جو پھل ہے، جو میوے ہے، وہ سواد پرنٹ کے حساب سے جاتا ہے آگے، یا ہنزا کے اس میں لیبل لگ کے آگے پہنچا دیتے ہیں لوگ. تو ہم جی پاکستانی قوم چونکہ ہم تھوڑے سے سست قوم ہے، تو یہ ہے کہ یہ سستی یہاں پہ بکری پڑی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ سستی ہے لوگوں. اچھا ماشاءاللہ سے انوار آپ خوبصورت پوئٹ میں، پوئٹ کہتے ہیں حساس ہوتے ہیں جو شاعر، اور حساس وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کا درد رکھتے ہیں. تو کچھ شاعری کا ایک دو بول آپ کے ہو جائیں، بے شک آپ کی لوکل لینگویج میں ہو یا اردو زبان میں ہو. شاعری میں سر تو لوکل زبان میں چھوٹی منہ بڑی بات ہوگی کہ اس عمر میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پذیرائی ملی ہے مجھے بھی، میری ایج 32 ایج ہے، تو اس ایج میں جو سننے والے انہوں نے کافی زیادہ عزت دی ہمیں سنتے ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں خوشی ملتی ہے اس چیز سے. تو اردو میں نے ایک تھوڑی بہت کوشش کی تھی جب اسلام آباد میں تھا، تو لوگ جب تعارف ہوتا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے مجھ سے فرمائش کی ہے، تو جب کسی سے میرا بھی یہ ہے کہ تعارف میں شاعری کرتا ہوں، لوگ اکثر چھپاتے شاعر ہوں، تو میں تو شوق سے بتاتا تھا یار میں شاعر ہوں، تو وہ مجھے فرمائش کرتے تھے یار کچھ سناؤ، تو پھر میں پھنس جاتا تھا کہ یار ان کو میں کھوار سناؤں گا تو ان کو تو کھوار کی سمجھ، پھر ان کے لیے میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی جو آپ کو میں اگر سناؤں گا بھی تو یہ ہے کہ اس میں تو سر یہ میں نے ایک علامہ اقبال صاحب سے میں ان کی ایک نظم سے متاثر تھا، تو اقبال کا شاہی ہمت کر میں نے ایک اردو آزاد نظم لکھنے کی کوشش کی. تو پیشگی میں یہ معذرت کروں گا سننے والوں سے کہ ہمارے زبان میں مؤنث مذکر نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑی سی یہ غلطیاں معاف کیجیے. اجازت ہے، کیری آن. تھینک یو سر. تو اقبال کا شاہی ہمت کر، اٹھ جاؤ خواب غفلت سے، اب راہیں کسی کی تکنا کیا، کب کون بچانے آتا ہے، اب کون بچانے آئے گا، تقدیر بدل دو تم خود اپنی پہچان بنو، آزاد فضاؤں میں کل تک افلاک سے آگے اڑتا تھا، پھر آج تمہیں یہ کیا ہوا، تم خوش کیسے ہو پنجرے میں. اقبال کا شاہی ہمت کر، تجھ پر ملت کی نظریں ہے، اب توڑ دو ان سلاخوں کو، پنجرے سے نکل کے اڑ جاؤ، یہ ملک تمہارا اپنا ہے جہاں چیل کووں کا پہرا ہے، جو نوچ رہے ہیں جسم تیرا، اٹھ پھر سے ان کی درگت کر، اقبال کا شاہی ہمت کر. تو سر یہ ایک نظم اتنا لکھنے کی خوبصورت، اور میں کہوں گا یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا آپ نے، اور میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گا انفولڈ ود یاسر خان کے تھرو. وہ نوجوان جو پھنسے ہوئے ہیں، پہلے تو ویسے ہی پھنسے ہوئے تھے کہ ڈگری کر کے کچھ ملتا نہیں، اور کووڈ نے ان کو اور پنجرا لگا دیا کہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو آپ نے ماشاءاللہ ان کو ایک انرجی دی ہے کہ نکلو، وہ پنجرے کو توڑ دو، آزادی میں آؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ. بہت خوبصورت. اچھا کچھ لوکل لینگویج میں بھی ہو جائے. سر لوکل لینگویج میں اگر آپ مجھے یہ خوشی ہوتی کہ اگر آپ میرے چاہنے والوں میں سے مداحوں میں سے ہوتے اور آپ مجھے کوئی میری غزل کی فرمائش کرتے یا میرے کسی شعر کی، تو وہ میں پڑھتا بھی. آپ کچھ بھی سنائیں، ماشاءاللہ سے آپ کی فین فالوئنگ پورے پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے. جی یہ میں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا سر کھوار لینگویج کے اندر. میں نے تو یہ دعویٰ بھی نہیں کروں گا کہ میں نے شروع کیا، لیکن میں نے تھوڑی اس کو تقویت دی، مشاعروں میں جا کے میں نے یہ آزاد نظمیں پڑھنے کا اور لکھنے کی میں نے ایک یہاں پہ کوشش کی ہے. تو یہ اس سے پہلے تھوڑا سا کم تھا ہماری زبان کے اندر، غزلیں انتہا درجے کی خوبصورت لکھی جاتی ہے کھوار میں. تو ایک نظم جو میں نے امی کے لیے لکھا ہے، ماؤں کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا، تمام دنیا میں جتنے بھی مائیں ہیں ان کے لیے میں تو یہ ہماری زبان میں ہے. اس کا جو عنوان ہے سر وہ ہے کہ یہ جو ماں ہے یہ محبت کی جو جڑ ہے وہ امی ہے. تو یہاں سے میں اسٹارٹ لوں گا سر کہ رخموئی واگ شرینن ہسے ہر دوری بندی سے صفو لوز غیرم نیچو بندے کو تسان خطرہ جو شد دی ہسے دورو گوسنان دی مجیر صفو لوقان دی زندیر ضرور جگا دی بہچی ستان پیٹکو پورین پونگی چکونن مجیر اسکیا شور دی غردور اخرا بوم تو کپرائی نیکی کپلو مراک کاتو حبیب و پشان انوار زلاب رویان ہمیتان خوش ادراوے شرینن کس کیو شوئی تو پونگو مور تو چھتی کیشک بہشت و مثال جنت و گان تو مہر عرش و بنگیر تو اشرو نن انتہا کے صبرو رحموئی واق شرینن. تو سر یہ تھا نا. بیوٹیفل. دیکھیں جتنی بھی سمجھ آئی ہے اس میں شیری بھی ہے، اس میں جنت بھی، اور ساری کی ساری یہ ماں کے لیے تو آپ نے
जोड़ के रखती है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये मैंने अब थोड़ा, जी जी सर, अब थोड़ा सा जरा हमें घूम के भी दिखा दें कि चित्रा आपका जो बोनी है, जिस जगह आपका माशाल्लाह से होटल बना हुआ है, थोड़ा सा जी अगर जी ओवरव्यू उसका भी मिल जाए हमें, वन थिंग। और दूसरा, जो टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, हम जैसे लोग जो पंजाब से हैं, दूसरे प्रोविंसेस से हैं, उनके लिए क्या अट्रैक्शन है यहाँ और क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं, थोड़ा सा ये भी एजुकेट करें। सर सबसे पहले तो ये कि पंजाब से या सिंध से या हमारे सरहद बलूचिस्तान से जितने भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन है, माएँ बहनें, मैं उनको ये कहूँगा कि ये सबसे पहले यहाँ पे पीस है, अमन है, सुकून है। कोई ये नहीं कि कोई चोरी चकारी, कोई आतंक, कोई लूट मार, कोई गाली गलौज, ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हमारी शक्लें बेशक हमें दिखने से हम लगते हैं कि कोई डरावनी हमारी, लेकिन हम अंदर से इतने ही प्यारे, नरम और आजिज लोग हैं यहाँ के चित्राल के। तो दोस्तों के लिए है कि शौक पे डिपेंड करता है कि बाज़ ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको आबशारें देखने का शौक होता है, बाज़ ऐसे सयाह होते हैं कि जिनको ये दरियाओं में जाने, पानी के अंदर जाने का, या कोई ग्लेशियर से एक्सप्लोर करने का, या पहाड़ों पे जाने का। तो हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी और मुख्तलिफ कैटेगरीज है गेस्ट के। हम उनको तकसीम करते हैं कि अगर कोई ज़ईफ़ लोग आते हैं हमारे अब्बू अम्मी लोगों के एज के, तो हम उनको लोकल हाइक कराते हैं जो उनके जाने के वो होते हैं, काबिल होते हैं। वरना अगर यंग बंदे आते हैं, नौजवान आते हैं, तो हम उनको लेके यहाँ से, आप समझे कि पाकिस्तान से उनको हम किसी और मुल्क के लिए भी ट्रैक करा सकते हैं, ये कि अंदर के हमारे जितने भी, जी जी, क्योंकि हम ये है कि कदीम ज़माने से चित्राल का ये सिस्टम था कि हमारे नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितना भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक, तुर्की तक। तो इधर सवालिए सवात और ये, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे पास हाइक्स है कि जो आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले ले जाते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाते हैं। तो पहाड़ है जो कि आप गाड़ी में भी जाके उनके ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 5000 4000 की जो पहाड़ी चोटियाँ हैं, आप उनके ऊपर गाड़ी पे जा सकते हो, 4x4 पे लेके। तो लोकल्स के लिए है कि बस आए आराम फैमिली के साथ, लॉन्ग स्टे करने की जगह आप यहाँ पे महीना रहे, 2 महीना रहे। मैं अपने होटल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे होटल से बहुत बेइंतहा अच्छे होटल से 7 स्टार से 5 स्टार है। मेरा तो एक छोटा सा सेटअप है जो ये है कि, लेकिन ये है कि गार्डन उसका अच्छा है, प्यारा है, आए तो लोग उसमें गार्डन में मज़े ले सकते हैं। स्टेबलिश फूड्स जो है वो इलाके के जितने तमाम मेवादार दरख्त है वो मैंने गेस्ट हाउस के अंदर लगाए हुए, तो गेस्ट जो है वो फ्रीली फ्रूट्स खा सकते, स्टे कर सकते हैं बच्चों के साथ। और फूड वगैरह अवेलेबल है, फूड और उसकी रेजिडेंस को आप माशाल्लाह दे रही है, और फूड भी है। जी जी, लोकल मैंने नाम इस तरह का रखा है, द विलेज वाइट रॉक रखा है। तो विलेज आएगा नाम के साथ तो लाजमी बात है कि जो गांव के खाने हैं, सौगातें हमारी, वो हम लोगों को, तो वो हम फ्री में करते हैं सर। आप यहाँ के मेरे किसी भी गेस्ट से, हाँ जी, किसी भी गेस्ट से मेरे आप वो रिव्यू लेके पूछ सकते हैं कि उनका यहाँ पे। सर मैं एक ज़रा, ये गेस्ट आए, मैं इनको ज़रा एक सेकेंड, हाँ श्योर। ये खूबसूरती आप देखें चित्राल के लोगों की, कि अपने सारे काम छोड़ के जो गेस्ट है किस तरह उसको ओवरवेलमिंग वेलकम क्या करे सर, ये भगवान के रूप होते। जी जी, मेहमान के बारे में कहते हैं सर ये तो भगवान का रूप होता है, पता नहीं। तो हम अनवार अभी आपने खानों की बात की है, तो जो लोग दूर दहार से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ गया। जरा बताएं कौन कौन से फूड जो है यहाँ के मशहूर है, कौन कौन सी डिशेज हैं यहाँ की, और क्या क्या होता है। जी सर, हमारा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे हमारे पास साल साल बर्फ़ होती है। तो कम से कम साल तो नहीं, 6 महीने तो कम से कम इधर बर्फ़ पड़ती है। तो उसमें ज़िंदगी गुजारना, और खानों का वहाँ पे है कि थोड़े से गोश्त वोश्त ज़्यादा यहाँ पे लोग खाते हैं। और हमारा ज़्यादातर खुराक जो है वो दूध का है सर, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और फ्रूट्स का। ये हमारे पास ऐसे स्वीट्स है सर जिनमें शुगर एड नहीं होता, जो विदाउट शुगर स्वीट बनते हैं, उसमें हम, हाँ जी, उसको एक हमारा पेशेंट है उनके लिए तो बड़ा चार्मिंग है, मज़े से खा सकते हैं सर। हमारे पास एक आता है, शुष्क बोलते हैं हम उसको। ये 34 घंटे में सर, कोई 30 घंटे में बनती है डिश, और इतनी ही मुद्दत में कहते हैं कि ये हजम होती है। तो ये अखरोट, ये गंदम को एक ख़ास स्टेज में काटते हैं, उसको रखते हैं, रखने के बाद ये करते हैं कि अखरोट के साथ उसको पीस के, कूट के, शुगर के जगह उसमें गंदम ऐड करते हैं सर। और ये अखरोट और गंदम का मिक्सचर है, और ये एक चीज़ बनती है जिस मुल्तानी सोहन हलवा जो बनता है सर, उसकी तरह का है। जी जी, उसकी तरह का है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और हैवी चीज़ है। और बाकी खानों में ये है कि यहाँ पे दूध से बनने वाली हमारी पिज़्ज़ा जो अभी लोग बनाते हैं, या ये चीज़ें बर्गर वगैरह, ये हमारे पास 300-400 साल पुराने, हमारे पास 500 साल पुराने हमारे साथ चले आ रहे हैं। लेकिन हम उनको और नाम से पुकारते हैं, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो चेंज है बनिस्बत उनके।
لیکن اگر آپ وہ جو بنانے کا طریقہ اور اس کے پیچھے وہ جو ایک پروسیس ہے وہ دیکھیں تو تقریباً ہمارا سیم ہے. تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ہمارے اندر قدیم زمانے میں بے شک ہمارے یہاں پہ پتھروں کا دور تھا, ابھی بھی ہم پتھروں کی زندگی سے نہیں نکلے. یہاں پہ چترال کے اندر ایسے ولیجز آپ کو ملیں گے جہاں پہ لوگ ابھی بھی غاروں میں ایون رہتے. تو جی جی, تو اس وقت اس زمانے میں یہاں پہ لوگوں کے اندر اتنی ان کی ذہنی طور پہ وہ اتنے ڈیولپ تھے کہ وہ اپنے لیے کھانے میں اتنی ان کے پاس ویرائٹی تھی. جب آئیں گے تبھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. ابھی میں چونکہ میں خود بھی میں سر کوکنگ کا شوق رکھتا ہوں, لیکن جو ڈشز یہاں کے چترالی لوکل ڈشز ہے وہ صرف ہماری مائیں بہنیں بنا سکتی. وہ کسی شیف کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ بنا سکے, یا شاید بنا پائے لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا, تو آپ ماشاءاللہ سے ٹورسٹ بھی ہیں, تو کون کون سی سائٹس ہیں, نام ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ جب چترال آئیں تو وہ اپنے لسٹ کر کے آئیں کہ یہاں یہاں جانا چاہیے. سر چترال لواری پاس ہے, جس طرح آپ انٹر ہوتے ہیں, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے یہاں پہ کام کا آغاز کیا تھا. لواری پاس کا میں تھوڑی سی اہمیت اس لیے بتاؤں کہ یہ بننے سے پہلے, لواری پاس کے بننے سے پہلے ہمارا آنا پاکستان کے اندر اپنے ملک کے میں سفر کرنے کے لیے میں افغانستان کے تھرو آنا پڑتا تھا. تو اس میں ہاں جی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب طالبانائزیشن رشیا وہاں پہ موجود تھی, طالبان تھے, تو ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ بال کوئی فوجیوں کی طرز کے آپ نے کٹنگ کی ہے, آپ نے کسی سپاہی کی طرز کے بال کاٹے اور آپ وہاں سے جا رہے ہو تو آپ کو الٹا لٹکا دیتے تھے. لٹکاتے نہیں تھے تو کم از کم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پنش بلکہ لٹکا دیتے تھے, اور لوگوں سے سامان لوٹتے تھے, ان سے کام کرواتے تھے وہاں پہ. یہ بھی ہمیں سننے میں آیا ہے, ایک دفعہ سواری کی گاڑی آ رہی تھی تو کسی بندے نے AK-47 لے کے روڈ پہ ان کو روکا اور ان کو اتار کے ان سے ان کی گھر کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پہ, افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے چترال کے پیسنجر سے اپنے گھر کی جو اینٹیں تھی وہ انہوں نے پورے پیسنجروں سے 5-6 گھنٹے مزدوری وداؤٹ منی ہے ان سے وہ اپنے گھر لے جا کے پھر ان کو اس طرح جی خوار کروایا ہے. تو یہ ہمارے اوپر وہاں پہ سختیاں ہوتی تھی. تو جب یہ ٹینل میں کام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہاں پہ پھر سے کام اسٹارٹ ہوا, پھر نواز شریف صاحب نے اس میں کافی زیادہ پیسہ رکھا, تو اس طرح ہو کے ابھی ٹنل بن گئے. تو وہاں سے ٹنل خود ایک دیکھنے کی جگہ ہے, جو انٹری ہے چترال میں وہی ایک خوبصورت چیز ہے. اگر ٹنل سے آپ نہیں آتے تو جو لواری پاس تھا قدیم زمانے کا جو قدیم روڈ تھا ٹنل سے پہلے کا, وہ بھی ایک اپنی ذات میں ایک حیرت انگیز چیز ہے, وہ بھی دیکھنے والی ایک روڈ ہے. تو اس نے ہماری کافی زیادہ جانوں کو اس نے نقصان پہنچایا. یہاں سے آپ نیچے آتے ہیں سر, تو سب سے جو میں دیکھنے کے لیے آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ مداغ لشت ہے. یہ ملم جبا کی طرز کا ایک ہمارے پاس اسکیٹنگ کے لیے اور یہ آئس ہاکی اور ان چیزوں کے لیے کافی, ہاں یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی کووڈ میں بھی یہاں پہ ہم نے SOPs کا وہ کر کے بھی یہاں پہ ایونٹ ہوا تھا جو کافی زیادہ فیمس بھی ہوا تھا. یہاں سے آپ نیچے آتے ہیں سر تو چترال سٹی کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو میں 2-3 جو جو قریب بنتی ہے جگہ وہ بتاؤ. تو سب سے پہلے شہر شام ہے سر, وہاں پہ یہ آئی بیکس, مارخور اور یہ سنو لیپرڈ نیچے دریا میں پانی پینے آتے ہیں. یہ سٹی سے 35 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے, بالکل روڈ کے اوپر. جی ادھر سے اگر آپ ہائیکنگ کا آپ کو شوق تو برموغ لشت ایک ہمارے پاس ویو پوائنٹ ہے چترال سٹی کے اندر. برموغ لشت کافی خوبصورت ہے. نیچے بمبرید, رمبور, بیری, جہاں پہ کلاشا ہمارے پاس کلاش قومیت آباد ہے, وہ ان کے جو گاؤں ہے, ان کا جو کلچر ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے, اس میں بھی بندہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنا ڈسٹینس بنتا ہے کیلاش کا, بیکاز کیلاش کا نام بہت لیا جاتا ہے انٹرنیشنلی. ہاں سر, سینٹر چترال سے سر یہ کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی. روڈ چونکہ خراب ہے ادھر کے تو اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے, ورنہ تو یہ کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو ہونی چاہیے. تو بمبرید بہت خوبصورت جگہ ہے, چترال سے قریب ہے. اور چترال سٹی سے ہی تھوڑا سا اوپر آپ جائیں گے تو گرم چشمہ ہے سر. گرم چشمہ بھی ایک بہت ہی زیادہ ایک مسٹ گو ایریا ہے. وہاں پہ ایک کافی زیادہ ویو پوائنٹ ہے کہ جو آپ گھوم سکتے ہیں. کافی زیادہ گاؤں آتے ہیں, ان کے اندر ہر گاؤں کے اندر ایک پوائنٹ تو لازمی ہوگا. تو اس گرم چشمے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اسکن ڈیزیز ہو بندے کے اندر, کوئی دانے شانے نکلتے ہو یا کوئی اور اس طرح کی قدرتی, تو اس میں بات لینے سے نہانے سے وہ بیماریاں دور ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ کون سے چشمے ہیں جو میڈیکیٹڈ چشمے ہیں ماشاءاللہ؟ گرم چشمہ جو خود بذات خود ایک پورے علاقے کا نام بن گیا ہے. ابھی وہ بیسیکلی ایک چشمے کا نام ہے, لیکن ابھی اس چشمے کے وجہ سے پورے علاقے کو گرم چشمہ کہتے ہیں. تو یہ میں جگہ جگہ کے حساب سے آ رہا ہوں, تو چشمے ہر جگہ میں آئیں گے, میں آپ کو تھوڑا سا ان کو. تو گرم چشمے کے اوپر آپ جائیں گے شاہ سلیم, یہ پورا افغانستان آپ کو ٹچ کراتا ہے. یہ 16-18 سال ہو گئے کہ ہمارا شیخ سلیم بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بند ہے, ورنہ 17 سال پہلے تو یہ کھلا تھا, ہم ٹریڈ کرتے تھے افغانستان کے ساتھ کھلی ہماری تجارت, یہ بھی یہ بند ہے.
تو دوسری مشہور اپنے ایک اسٹریم کی بات وہ مجھ سے پھر بھول جائے گا، ایک برست میں ہے سر چشمہ. برست جو ہے یہ آپ گلگت سے جس طرح شندور سے جس طرح گلگت کے لیے اترتے، یہ میں کیمرہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوں اپنا. کر لے گھمائیں ہاں ذرا، تھوڑا لوگوں کو پتا چلے. جی اور جی بات کرتے کرتے جو آپ کے نیچرل فروٹس لگے ہوئے ہیں میں اس کی طرف بھی جانا چاہوں گا. جی سر. تو یہ ہے کہ شندور سے نیچے برست ایک چشمہ ہے سر، اس کو بھی میڈیکلی یہاں پہ لوگ ریکمینڈ کرتے، حکیم سوری میڈیکلی تو نہیں کہوں گا، جو طبیب ہے ادھر کے حکیم ہے ہاں طبیب. وہ، ہاں جی وہ ریکمینڈ کرتے، وہ لوگ وہاں لوگوں کو ادھر بیچتے، اور جب کوئی وہاں پہ جاتا بھی ہے تو وہ مطمئن آتا ہے کہ یار واقعی میں میرے اندر یہ پریشانی تھی، ارے ابھی وہ ماشاء جا اللہ، کے دور ہو گئی. بیوٹیفل بیوٹیفل. تو اچھا ماشاء اللہ سے جیسے ابھی آپ چشموں کی بات کر رہے ہیں، ابھی اگر بات کریں پولو کے ماشاء اللہ سے آپ پلیئر بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، ہارس رائڈنگ بھی سکھاتے ہیں پولو، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کا بلینڈ لے لیں آپ سے. بالکل سر. پولو کے حوالے سے بات کروں تو پولو تو یہ میں کہوں گا کہ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی، ایک بہت بڑا معمہ ہے. کہ میں تو یہ سمجھوں گا اپنے ذات میں، یہ کہوں گا کہ جب انسان نے گھوڑے کو سواری کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اگر استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ جنگ تھی. تو ہاں جنگ میں بالکل. انہوں نے گھوڑے کو انٹر کیا، تو وہ ایک بہت بڑا فورس تھا. ابھی آپ فضائیہ لے لیں، اگر آرمی کے حساب سے ہم بات کریں تو وہ یہ اس ایگزیکٹلی پوری دور کی فورس. فضائیہ تھی. تو یہاں کے جو مہتر تھے، بادشاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنی فوج کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان سے ایکسرسائز کراتا تھا، مشق کراتا تھا، جو مشق جا کے ایک کھیل کی شکل لے لیے. تو جو ہمارا یہ پولو ہے یہ ایک جنگی مشق ہے. اس کے اندر کوئی ریفری، کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے، یہ فری اسٹائل گیم ہے. اچھا. آپ گھوڑا لے کے بندے کا گھوڑا مار سکتے ہو، اس کو گرا سکتے ہو، اس کو یہ ہے کہ آپ ایلو ہو کچھ بھی کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک مورلی ایک لا وہاں پہ موجود ہوتا ہے ہمیشہ سے. آپ کسی کو اسٹک سے نہیں مار سکتے، کسی گھوڑے کو اسٹک سے نہیں مار سکتے. رائٹ. لیکن یہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ گھوڑا بڑا ہے، آپ کسی کو ڈرا سکتے ہو لے جا کے اس کو مار کے نا اس طرح سے. تو تھوڑا سا وہ ایک ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، کوئی بڑا گھوڑا والا چھوٹے گھوڑے والے کو ڈرا کے اس طرح سے. واہ 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 واہ. تو تو گھوڑے کا ماشاء اللہ سے ایک آپ خود بھی تو رائڈ کرتے ہیں اور سکھاتے بھی جی ہیں، تو کتنا عرصہ لگتا ہے ہارس رائڈنگ سیکھنے میں؟ سر ہارس رائڈنگ ہم تو یہ ہے کہ بچپن سے سیکھتے، کیونکہ ہمارے گھر میں دو چیزیں شروع سے تھی، باقی چیزوں کا نہیں پتا. ایک تو یہ ہے کہ گھوڑا شروع سے تھا، بے شک ابو بے روزگار بھی تھے، غریبی غربت بھی تھی گھر میں، لیکن یہ ہے کہ گھوڑا ہم نے کبھی گھر میں یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے استبل میں گھوڑا خالی ہو. پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے چھوٹے عمر میں بھی جب ہم گھوڑا لے کے نکلتے تھے تو ہمارے جو رشتہ دار تھے اس زمانے میں تو ادھر پی ٹی سی ایل کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا، ٹیلی فون موبائل نہیں تھا. تو وہ لوگ اپنے گھروں سے بچے ہمارے گھر آتے تھے کہ یار گھر والوں نے کہا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو گھوڑا دے کے مت بھیجو یہ گر جائیں گے. تو ہم اس وقت سے گھوڑے پہ بیٹھ رہے کہ جب ہمارے پاؤں جو یہ ہم پاؤں رکھتے ہیں، رکاب بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ان کو، ہم الغن بولتے ہیں اپنی زبان میں، ہمارے پاؤں ادھر نہیں آتے تھے، بس اوپر خالی ہمیں بٹھایا جاتا تھا، ہم گھوڑا لے کے جا کے اور ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ خود ہمیں واپس لے آتا تھا، کیونکہ گھوڑے کو بھی عادت ہوتی کہ ایک مخصوص جگہ تک جانے کی واپس آنے کی. تو اس وقت سے ہم کر رہے سر. لیکن ابھی بھی جب ہم کوئی ٹریننگ اسکول میں یا کوئی یوٹیوب میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی تو یہ ہے کہ چیزیں یوٹیوب میں آ گئی ہے نا سر. تو یوٹیوب میں جب ہم ہارس رائڈنگ کے دیکھتے ہیں نا تو وہ اور طرز کے کرتے ہیں سر، ہم اور اسٹائل سے کرتے. وہ ہر ایریا کا ہر ایک ایریا کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اپنے اسٹائلز ہوتے ہیں. جی جیسے بھی آپ نے پولو، اچھا یہاں کے جو فیسٹیول ہیں اگر اس کی بات کی ہے، کون کون سے فیسٹیول ہوتے ہیں؟ جیسے شندور پولو فیسٹیول بھی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ سر شندور پولو فیسٹیول جو ہے یہ 7 8 9 جولائی کو اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کی شروعات تو سر 1935 سے ہوئی تھی. یہاں پہ ایک گورا آیا، جی 1935 سے یہ کھیلا جا رہا ہے باضابطہ طور پہ گلگت اور چترال کے درمیان. یہ ایک آئے تھے، کوئی انگریز آیا تھا، وہ برٹش آرمی کا بڑا تھا، کوپ کوئی COO کوئی اس طرح کا کوپ، پتہ نہیں کوئی اس طرح کوپ تھا کہ کوپ. تو وہ ادھر سے آیا تھا سر. تو انہوں نے یہاں کے جو نمبردار اور مشران تھے، بڑے تھے، ان کو لے کے انہوں نے یہ مس جونالی جو ہے سر، مس بولتے کھوار میں چاند کو اور جونالی بولتے گراؤنڈ کو. تو وہاں پہ رات کو جب چاندنی 14ویں کی چاند ہو گئی، اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ دریا ہے، وہ شندور آپ آئیں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ جھیلیں ہیں، 2 بڑی جھیلیں. اچھا ماشاء تو اللہ. اس جھیل میں جب، جی سر کافی بڑی جھیل ہے، تو اس جھیل میں جب چاند کی روشنی پڑی اور وہ ریفلیکٹ ہو کے ایک لائٹنگ کا سین ہوا، تو بادشاہ صاحب جو ادھر کے تھے اور اس کے ساتھ جو رویل وہ برٹن سے جو آرمی آفیسرس آئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یار ادھر تھوڑی سی گھوڑے شوڑے بگاتے اور پولو میچ کرتے. تو یہ 1935 کے بعد سے وہ ادھر ریگولرلی آ رہا ہے. پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں گیپ آیا تھا.
ورنہ یہ کہ ایک کیلنڈر ایونٹ بن گیا ہے یہاں پہ پاکستان کا, تو یہ ہر سال 7 8 9 جولائی کو ہوتا ہے. تو اس یعنی دفعہ اگلے بھی ان کا مہینے نام یہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم بس امید کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک جو ادھر جو ٹورنامنٹ کے لیے سر یہاں پہ پری ایک ہمارا ٹورنامنٹ کے لیے شندور سے پہلے یہاں پہ سلیکشن کا ایک میچ ہوتا ہے, وہاں سے پلیئرس لیتے, کوئی 500-600 کھلاڑیوں میں سے 30 بندے لے جاتے. تو 2 سال پہلے ہمارا نام بھی آیا تھا اس میں 2019 میں. تو میں خوش تھا کافی. اس دفعہ تو یہ ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہوا نہیں ہے, لیکن پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ میرا گھوڑا بھی اچھا ہے, اور میں خود بھی تھوڑی سی امپروومنٹ خود میں. تو گھوڑا تو امید ہے کہ لے جائیں. تو 2 چیزیں دیکھنی ہے. ابھی تو گھوڑا کا سراؤنڈنگ میں تو وہ دکھائیں, اگر یہاں کچھ لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں ان سے کوئی سلام دعا کرائیں. تیسرا, اگر کوئی نیچرل فروٹس لگے ہوئے ہمیں وہ بھی دکھائیں, کیسے کو توڑ کے کیا چیز لگی ہوئی ہے, کیا ہے. یہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی, لیکن لوگ بھی ہے, گھوڑے بھی ہے, کوئی خود سے ہے, کس نے لایا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں اس کا کیمرہ بیک کرنے کی کوشش کروں کہ کہاں سے ہوتا ہے. مجھے کیمرہ ٹرن کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں, کیمرہ ٹرن کر دیں. واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لے کر جائیں نا ذرا, ہم دیکھیں تو صحیح آپ کے گھوڑے کو, جس نے انشاءاللہ اس دفعہ شندور فیسٹیول میں دھومیں مچانی ہے. یہ ماشاءاللہ. اس کا نام ریگنار ہے. کیا نام ہے؟ یہ ریگنار ہے سر, ریگنار. یہ میں نے وائکنگس ایک سیزن دیکھی تھی, وہ اس میں ایک جو بندہ تھا تو اس کا نام ریگنار تھا, تو میں نے اس کا نام اپنے گھوڑے کا نام ہیرو بنا دیا ماشاءاللہ. اور ساتھ کے ساتھ آپ کا وہ ایک چھوٹا ڈاگ بھی ہوتا ہے جو اکثر آپ کی پکچرز میں نظر آتا ہے, چائے اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے, کیا ہے یہ چائے ہے؟ نہیں سر, چائے جو ہے سر وہ تو ایک راجستھان انڈیا سے آیا ہوا کتا ہے, وہ اسٹریٹ ڈاگ ہے. ایک اسپینش گیسٹ ہے میرے پاس, میں آپ کو ان سے بھی بات کراتا ہوں. تو وہ اسپین سے ہچ ہائکنگ کر کے چترال پہنچے, ابھی ان کا کوئی 5واں دن ہے میرے پاس. تو 2 کتے ان کے پاس, وہ چائے جو ہے وہ ان کا کتا ہے, میرا یہ کتا ہے سمبا, اور یہ 2 میرے گھوڑے ہے سر. یہ ماشاءاللہ. اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ چیریس, یہ پودا میں نے پچھلے سال لگایا تھا. یہ پچھلے سال لگایا تھا, اس سال اس کا بیوٹیفل. جتنے لوگ پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ بڑھا کر چیری توڑ سکتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. میرے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں, چیری کم از کم میں یہ ہے کہ آپ وافر مقدار میں کھا سکتے ہیں فری میں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہم چارج نہیں کرتے کبھی بھی. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ گھوڑا ہے سر دوسرا. تو چیری کے جو بڑے درخت ہے سر, میں ادھر تک جاؤں گا تو شاید نیٹ ہمارا نہیں کام کرے گا. یہ ٹینٹ لگا آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ کیمپنگ بھی آپ کر کے دیکھتے ہیں اپنے ہوٹل میں؟ جی ہاں سر, کیمپنگ کراتے ہیں. اور یہ گارڈن چونکہ ہمارے پاس کافی بڑا ہے, اور اس میں ہمارے پاس 150 سال پرانے درخت ہے یہ چنار کے. تو میرا اپنا ذاتی جی سر, چنار کے ہمارے پاس ادھر. تو میں نے کہا کہ چترال کے جتنے بھی ابھی تازہ لوگوں نے ارطغرل اور عثمان غازی جو ڈرامہ دیکھا ہے نا, تو اس میں چنار کے درخت لگائے جاتے رہے ہیں. زبردست, بہت خوبصورت. چنار کا سر یہاں پہ کہتے ہیں کہ انگریز نے 2 چیزیں کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ چترال لے آیا. ایک تو اس میں ایک ہمارا یہاں کا ابھی ادھر کا چترال کا کتا بن گیا ہے, وہ لوکل نسل بولتے ہیں اس کو, خندونی بولتے ہیں سر. یہ کہتے ہیں کہ انگریز نے ساتھ لایا تھا. اور چنار کا کہتے ہیں کہ یہ بھی انگریز نے لایا تھا. اور اس کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹیمپریچر کول کرنے میں کافی زیادہ کارآمد ہوتا ہے, اور ہمارے پاس گلیشیئر سے, اور یہ نہ پگھلے, اور ادھر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کول رہے. اس وجہ سے انگریز نے کافی سارے چنار, اگر ہم یہاں کے پیلیسز دیکھیں نا سر, جو ادھر کے شاہی گھر ہے, جو ہمارے قلعے وغیرہ ہیں, وہاں پہ چنار بے انتہا زیادہ ہے. تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک بتائی جائے. یہ میرا مہمان آ گیا سر, میں ذرا اس سے آپ ضرور ملوائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. How about you? How are you feeling in Chitral? Yeah. Can you repeat the question, sir, please? He was not listening. What about your experience in Chitral? You are live on Unfold with Yasir Khan. Welcome to you. Thank you. I'm really enjoying here. This place is amazing. The mountains, and especially the people. Everywhere in Pakistan, but even here, I think even more. People of Pakistan really loving and hospitable, no doubt. I know. From which country you are? I'm from Spain. Spain. It's a Muslim state in past. Yeah, it was very long, for very long time, almost 600 years. Yes. Beautiful. And what's your plans
to stay in Chitral, and which places you want to visit? So I've been quite a lot here. I was in Ayon Valley for 1 month, and then I explored Wow. also Kalash area, the Three Valleys, Mhm. Chitral Gold National Park, Wow. and then I came here to Buni, and I want to do some other places in Upper Chitral. Also Chitral Beautiful. town, of course. Beautiful. So Beautiful. Sonogor, Mastush, Laspur, and Sandur, and then I will go to Gilgit. Wow, great. We wish you best of your trip, best of success, and have a safe trip. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Thank you, sir. Thank you. Thank you for such a Thank nice you. comment. Thank you. अनवर, थोड़ा सा लोगों को जी। बताएं कि हमने आईबैक्स की अपने बैनर के ऊपर आईबैक्स की तस्वीरें भी लगाई, फोक्स की तस्वीरें भी लगाई, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कौन कौन से आईबैक्स यहाँ हैं और फोक्सेस, क्योंकि आईबैक्स हमारा नेशनल एनिमल है। जी सर, मारखोर। ये हमारे पास हाँ मारखोर सर, इधर हमारे पास नेशनल, यहाँ पे मेरा एक दोस्त, ये भी हमारी खुशकिस्मती से आसिफ एक दोस्त बैठा है यहाँ पे, मैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। वो जो चीज़ों को मुझसे ज़्यादा काफ़ी, उनको वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो इस पे काम भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे और वाइल्ड लाइफ पे, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे बैठा हुआ। उसके पास जाऊँगा वो आपसे, लेकिन थोड़ा सा आपने मुझसे पूछे तो मैं ये बताऊँ कि मारखोर हमारे पहाड़ों में काफ़ी, ये जो चित्राल अपर चित्राल है सर, यहाँ पे हमारे पास आइबेक्स होते, और नीचे चित्राल जो है वहाँ पे मारखोर और आइबेक्स के सींगों का फ़र्क है, बाकी उनके तकरीबन फैमिली मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुशाबिहत उनके अंदर काफ़ी है। तो ये हमारा कौमी जानवर भी है, और हमारे आर्मी का भी, ये आईएसआई का भी वो है, लोगो भी है, क्योंकि जी क्योंकि ये है कि डेनमार्क और अमेरिका में वो लोग दिखाते हैं कि मार, वो सांप को अपना एक वो बनाते हैं ना, वो फौज का एक निशान, वो उनका सांप है। तो हम कहते हैं कि सांप है तो भाई इधर तो ये मारखोर फिर यहाँ पे पहाड़ों में। हाँ, तो हमने, मेरे ख्याल से ये लोग कहते हैं कि इस वजह से इसको हमारा कौमी जानवर वो ब्यूटीफुल। तो बाकी अगर कोई जी, जैसे आपने फोक्सेस की बात की थी कि यहाँ बहुत ज्यादा हमारे पास वो होते हैं जी, ये सर यहाँ पे आप समझे कि दुनिया के बरियाज़म में जो भेड़िए या लूमड़िया, एक बरियाज़म और एक लूमड़ी, अगर एक कस्म एक बरियाज़म में दूसरा दूसरे में, तो यहाँ पे हमारे पास खुशकिस्मती है कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे। अगर रीच की हम बात करें, हाँ रीच की बात करें, या सिनो लेपर्ड जो दुनिया में ख़त्म हो रहा था वो हमारे पास है। अगर हम अगर हम बात करें उसकी, बहुत सारे, अभी नया एक वीडियो हमने एक यहाँ पे चित्राल गोल में किसी बंदे ने एक वीडियो कैप्चर किया था, उसमें ये मुझे उसका इंग्लिश में नाम नहीं आ रहा, हंग क्या बोलते उसको पता नहीं, वो ये है कि सर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, और लुमड़ी से लेके वो तक सिनो लेपर्ड तक, चीते तक, मारखोर तक, और यू मीन के वाइल्ड लाइफ तगड़ी है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ बहुत तगड़ा है, वो गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस की, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ चित्राल में कोई साइट्स बना रही है टूरिस्ट के लिए, और कोई सहूलतें प्रोवाइड हो रही हैं? सर गवर्नमेंट का दावा तो है कि टूरिज्म इंतहाई ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड में कुछ इस तरह नहीं नज़र आती। अगर आप बुम्बुरेत आएंगे, आप इन चीज़ों को संजीदा अगर ले गवर्नमेंट, तो बहुत ज़्यादा हम उससे कमा सकते, क्योंकि थाईलैंड जैसे छोटे छोटे ममालिक जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टूरिज्म के थ्रू इतना कमाते हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी अपने गोरे का, मलेशिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, दुबई हो गया, कुछ भी नहीं है उनके, सिंगापुर, हाँ, ये छोटे छोटे ममालिक है। हालांकि हमारे पास सर पाकिस्तान के अंदर सहरा है, आपके पास समंदर है, आपके पास पहाड़ है, आपके पास ग्लेशियर है, आपके पास। अभी आपने समंदर और सहरा की बात की, थोड़ा सा ये बताएं कौन कौन से नदियां यहाँ या झीलें हैं, और कौन कौन से दरिया यहाँ से गुजरते हैं? सर जो हमारी बदकिस्मती है कि जब हम मोटरवे सफ़र करते हैं तो हमें रोड पे एक बोर्ड नज़र आता है कि दरियाए काबुल, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि सर ये किधर से दरियाए काबुल बन गया। ये तो हमारे चित्राल की चियंतर नाम का एक ग्लेशियर है, चियंतर नाम का एक ग्लेशियर है सर, बहुत बड़ा ग्लेशियर। ये पानी का सोर्स है जो दरियाए काबुल कहते हैं ना सर, इसका सोर्स हमारे पास है, पाकिस्तान के अंदर है, और हमारे पास ये दरिया काबुल जो कहते हैं सर, इसका ओरिजिन हमारे पास है। और हर गाँव के अंदर एक नाला आता है, वो नाले आके एक दरिया में जमा होते, वो दरिया जाके नीचे हमारे समंदर में गिर जाती है। हमारे पास ग्लेशियर्स की कोई इंतहा ही नहीं, यहाँ पे बेइंतहा ग्लेशियर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद पाकिस्तानी स्टडीज़ में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैं जब जियो पढ़ रहा था सर, जियोग्राफी, और मैंने भी अच्छी खासी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد بہت ایک نون یونیورسٹی ہے ادھر کی مشہور یونیورسٹی ہے وہاں سے. لیکن ہمارے جو سر ہمیں پڑھا رہے تھے میں نے جب ان سے ان گلیشیئرس کی بات کی میں نے کہا کہ سر ہمارے پاس گلیشیئرس ہے جینتر گلیشیئر ہے یہ گلیشیئر ہے وہ تو وہ مجھ پہ غصہ ہو گیا الٹا مجھے شاباشی دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ تم بکواس کرو ایسے میں نے تمہارے علاقے کے اوپر PhD تو یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے. پتا کیا ہے دیکھیں جو چیزیں جس نے جیسے پڑھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے چینج نہ ہو جو بندہ نیا کوئی چیز دکھانا چاہ رہا ہے سکھانا چاہ رہا ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں نگیٹ کر دیتے ہیں ایسی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ بندہ بول نہ سکے. یہ یہاں کا ڈائلیما ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میرا حلیہ بھی تھوڑا سا جنگلی والا تھا. میں نے کہا کہ یار ابھی یہ لوگ مجھے سمجھیں کہ بھائی پہاڑ سے اترا ہے اور یہ کوئی جنگلی باتیں کرے. میں نے کہا کہ چلو یار چپ ہی ہو جاتا ہوں. سر نے PhD کیا ہے تو میں نے جو دیکھا ہے میں نے غلط دیکھا ہوگا سر نے جو تو میں اس کے احترام میں نے کہا کہ اچھا حالانکہ ہم ٹائم گزرنے کا انوار آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں لگا ماشاءاللہ سے. چترال اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے 30 سے 35 منٹ بہت تھوڑے ہیں. لاسٹ 2 منٹس میں تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں جو لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہیں کیا کیا سامان لے کر آئیں اور کتنے دن کے لیے آئیں اور کس موسم میں آئیں. سب سے پہلے یہ کہ دن زیادہ لے کے آئے دن لائے بس اور کچھ نہ لائے اپنے ساتھ. پیسے کی فکر ہی نہ کرے. یہاں پیسے لوگ کے بزنس مین ٹائپ لوگ دل بھی لے کر آئے. دل کا یہ ہے کہ بڑا اگر آپ بلوچستان جا رہے ہیں یا کوئی شمالی وزیرستان جا رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا دل ہونا چاہیے بڑا سا. ادھر تو یہ ہے کہ آپ جس طرح میرے جیسا چھوٹا دل والا بندہ بھی بس یہ ہے کہ اپنا ایک تولیہ ایک ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ بیگ میں رکھے اور بس سفر باندھے بسم اللہ کر کے. چھٹیاں زیادہ ہو کیونکہ جگہ بہت زیادہ ہے بہت بڑی جگہ ہے اور میں یہ آپ کو 35 منٹ یا 2 گھنٹے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ ایک پوری ریاست کو میں 2 گھنٹے میں کس طرح آپ کے لیے ایکسپلور کر سکتا. یہ ایک پوری بڑی ریاست تھی. 1969 تک یہ ایک آزاد ریاست تھی جس کے آپ سمجھے کہ ابھی ہمیں ایک ضلع بنایا گیا ہے تو ایک ضلع کہنا اس کو بہت بڑی زیادتی ہے. ابھی 2 ضلع بن گئے کاغذی حد تک. سیم جیسے بہاولپور کے ساتھ ہوا نا جیسے بہاولپور نے الحاق کیا تو بہاولپور ایک اسٹیٹ تھا پوری اور اب وہ ایک ضلع کے طور پر کام کرتا. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بہاولپور کا تو یہ ہے کہ بہت بڑے ان کے جو بہت بڑے لوگ تھے ان کے نواب صاحب جو تھے وہ ان کے تو ہمیں بہت زیادہ ہم نے ان کی تعریفیں سنی. ان کے جو شاہ خرچی کے تو قصے بہت زیادہ مشہور ہے. وہ اور بہت بڑے احسانات ہیں نواب صادق کے کیونکہ جب پاکستان بنا تھا میں لازمی اس کو ذکر کروں گا تو پاکستان کے جتنے ایکسپینسز تھے پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو جتنے پاکستان کے ایکسپینس انہوں نے اس کے بل پے کیے تھے تنخواہیں دی تھی تو سلوٹ ہے ان کے لیے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. انوار تہہ دل سے آپ کا شکریہ چترال کی سیر کرانے کا. اور یہ سیر ابھی ادھوری ہے اس کا پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ کسی اور جگہ سے کریں گے انشاءاللہ. سیر ادھوری ہے اور میں اپنے ناظرین سے بھی معذرت کروں گا کہ میں کوئی حق ادا نہیں کر سکا ہوں چترال کو ریپرزینٹ کرنے کا اور آپ سے بھی کہ آپ کا اتنا قیمتی ٹائم میں نے لے لیا لیکن کوئی آپ کی خاطر ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے انفولڈ کیا. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جن لوگوں نے پروگرام کو دیکھا یا بعد میں دیکھا سب کا شکریہ. ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا اور کیا ایکسپلور کرنا مزید چاہ رہے ہیں چترال کو لے کر. اور انفولڈ ود یاسر خان ہمیشہ سے کرنے کا پرپز بھی یہی تھا اور یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جیمز اور سکسیس سٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے سوسائٹی کے وہ ایشوز یا ہمارے پاکستان کے پاکستان سے باہر کی وہ جگہیں دکھائی جائیں جس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے یا ابھی دیکھ نہیں سکے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ لے کر جایا جائے. اگر آپ کووڈ کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے ٹریول کی وجہ سے صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو انفولڈ ود یاسر خان آپ کو وہاں لے جائے گا کیمرے کے تھرو. جیسے کہ آج آپ کو چترال دکھایا گھوڑے دکھائے ڈاگز دکھائے فارنرز دکھائے اور آپ کو ساتھ کے ساتھ چیریز بھی کھلائی ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ انوار آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ٹل دا ٹائم اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.